بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تلخ سچائیوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، جاسوسی بھی ایک عجیب دھندا ہے۔ مجھے طالب علمی کے دور کی دیکھی ہوئی 2 فلمیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک تو تھی دا ایگل ہیز لینڈڈ۔ یہ کہانی ہے اس میں جرمن انٹیلیجنس کی، کہ جرمن انٹیلیجنس ایک مشن دیتی ہے اپنے کمانڈوز کو کہ آپ نے چرچل چھٹی پہ فلاں گاؤں میں آئے گا یو کے آپ نے اس گاؤں میں چرچل کو قتل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جرمن انٹیلیجنس کا جو ایجنٹ ہے وہ کمانڈ کر رہا ہے ان کی، جسے وہ دوران گفتگو اٹھا کے تو کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں، اور وہ کمانڈو جو جرمن ایس ایس کے کمانڈوز ہیں وہ اپنے اس کمانڈنگ افسر کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں جرمن وردیاں پہن کے تو لینڈ کریں گے وہاں پہ۔ ظاہر ہے وہاں انہوں نے برٹش آرمی کی یونیفارم پہننی تھی، کیونکہ چرچل کو قتل کرنا تھا، تو وہ برٹش اس میں فوج میں انہوں نے برٹش فوج کا حصہ بن کے وہ کام کرنا تھا، مشن ایسا تھا۔ مجھے وہ بات یاد ہو، میجر کہتا ہے جو ان کا کمانڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے کرنل کو کہ ایک بات تم یاد رکھنا کہ ہم فوجیوں کی موت مریں گے، جاسوس کی موت نہیں مریں گے، اس لیے ہم یہ جو برٹش یونیفارم ہے اس کے نیچے اپنی اصلی یونیفارم پہن کے اوپر سے پہنیں گے، تاکہ جب وقت آئے تو ہم یہ اتار کے تو اپنے ملک کی یونیفارم میں مریں۔ اور انہوں نے وہ ایسا ہی کرتے ہیں، آخری لمحات میں وہ جرمن فوجی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک اور فلم، اس کا نام شاید بلیک ونڈ تھا یا کیا، ہاں تھا، تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی اسپائنگ کی بات کرتے کہ اٹس اے ڈیم بزنس۔ میں نے آج کلبھوشن کے متعلق خبر پڑھی کہ ابھی تک بھارتی حکومت نے اسے انٹرنیشنل کورٹس کی طرف سے جو کہا گیا تھا کہ جی اپیل کر سکتا ہے دوبارہ، وکیل نہیں دیا۔ پاکستان گورنمنٹ نے 3-4 مرتبہ کوشش کی، ملاقاتیں کی ان سے کہ کہا بھئی اب انٹرنیشنل کورٹ کا ہم تو پورا کر رہے ہیں ان کا جو آرڈر ہے، تو اگر تم وکیل نہیں دے سکتے تو پھر ہم اس کو کلبھوشن کو وکیل دے دیتے ہیں پاکستان سے، جو دنیا کا طریقہ ہے۔ اور اس پہ کلبھوشن رضامند بھی ہو گیا ہے۔ 3 مرتبہ پاکستان گورنمنٹ نے اپیل کی ہے انڈین قونصلیٹ سے کہ آپ کی مہربانی اس سے ملاقات کر لیں، یہ ہم مجبور ہیں آپ کو موقع دینے پہ، اس سے ملاقات کر لیں کلبھوشن سے۔ انہوں نے 1 مرتبہ گئے تو وہ واپس آ گئے، دوسری مرتبہ پھر کوئی ایسا بہانہ کر دیا، اور اب وہ اس کے معاملے میں دلچسپی ہی نہیں لیتے، کوئی جواب ہی نہیں کسی سوال کا دیتے۔ آپ یہ جانیے کہ یہ جو کلبھوشن ہے نا، کمانڈر کلبھوشن جو ہے، یہ اجیت ڈوال جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا، اس کا کزن ہے، رشتہ دار ہے اس کا، پتہ نہیں شاید وہ ماموں ہے اس کا یا اس کا کزن ہے، بہرحال ان کی رشتہ داری ہے آپس میں۔ اور یہ کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں آپ کو ملے گی کہ کوئی وردی والا جو ہے، سولجر جو ہے، کوئی افسر جو ہے، وہ دوسرے ملک میں جاسوسی کرنے کے لیے جائے۔ عموماً یہ کام سویلین لوگوں سے ہی لیا جاتا ہے، جو سپائنگ کا کام ہوتا ہے کچھ، یا جو ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے یونیفارم میں نہیں ہے، مطلب اس کی شناخت جو ہے نا وہ کسی افسر کی نہیں ہوتی، ایک عام انسان کی ہوتی ہے۔ اگر وہ پکڑا بھی جائے تو اس ملک کا شہری گنا جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں نے تو 2nd ورلڈ وار کے بعد یہ پہلی شاید مثال دیکھی تھی، یا وہ جو گرایا تھا انہوں نے یہ U2 جو روس نے جاسوسی کے لیے بھیجے تھے، امریکن جاسوسی کے لیے بھیجے تھے روس میں، اور وہ پاکستان کے بڑا بیر ہوائی اڈے سے اڑے تھے، تو اس کے پائلٹ جمپ کر گئے تھے جب رشیا نے ماریا نا U2 کو، تو وہ پائلٹ پکڑے گئے تھے جاسوسی کرتے، انہوں نے یونیفارم پہنی تھی۔ پھر لمبی کہانی ہے کس طرح وہ رہا ہوئے، کیا ان کے معاملات سے کچھ ہوا۔
اس کے بعد یہ واحد مثال ہے کہ یہ بندہ اتنا تھا کہ یہ وردی پہن کے اپنے ملک کی یونیفارم میں ایک سرونگ افسر ہے اور یہ جاسوسی کرنے کے لیے پاکستان میں آیا تھا یا سیبوٹاج کرنے آیا تھا، جو بھی کچھ تباہی بربادی اور دہشت گردی کے لیے آیا تھا۔ اچھا، دوسری طرف جناب صورت حال یہ ہے کہ انڈین جو میڈیا وہ بتا رہا ہے کہ اس کی والدہ اور اس کی بیوی کو انہوں نے عملاً گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ کلبھوشن، کمانڈر کلبھوشن کے والد بھی ایک ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں، اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں۔ یہ اس کا پورا خاندان جو ہے یہ انڈین سول سروسز میں بڑے اچھے عہدوں پہ رہا اور ان کی بڑی مطلب اپنی سوسائٹی میں بڑی فوٹنگ ہے ان کی۔ اس کی بیوی کا یہ گناہ تھا کہ اس بیچاری نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی غلطی سے کہ انڈین قونصلیٹ نے جب کلبھوشن کے ساتھ ہم ملاقات کر رہے تھے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور ان کی جو جوتیاں تھیں ان میں ان کو بتائے بغیر وہ جو ریکارڈنگ سسٹم کا کچھ چپ وغیرہ لگائی تھی، جو پاکستانی انٹیلیجنس نے پہلے پکڑ لی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جوتی اتار کے دوسری جوتی پہن کے ان سے بات کر سکتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کلبھوشن نے اس ملاقات میں جو کچھ ہمیں سے بات کی تھی وہ اس پر کوئی انڈیا گورنمنٹ عمل نہیں کر رہی ہے اور یہ اس کی جان بچانے کی کوشش بالکل نہیں کر رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کیوں کریں بھئی؟ کلبھوشن تو اب ان کے لیے ٹریش پیپر بن گیا ہے۔ یہ تو جب ایسے جو میں تو بینگ اے پروفیشنل اسے انڈیا کا انسنگ ہیرو ہی کہوں گا، تو جو ایسے انسنگ ہیروز ہوتے ہیں، خواہ وہ پاکستان کے ہوں، چاہے انڈیا کے ہوں، چاہے امریکہ دنیا کے کس ملک میں ہوں، ان کا تو غریبوں کا یہی انجام ہوتا ہے، ان کو ٹریش بنا کے پھینک دیتے ہیں تاکہ ریکارڈ پر ہی نہ رہیں۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ لیکن اس واقعے کے حوالے سے دو تین بڑے سنجیدہ جو ایک اور جو ہیں رائٹر، انہوں نے کچھ کالمسٹ جو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر انڈیا نے یہی سلوک کروانا ہوتا ہے تو وہ پھر یہ ایسا پنگے بازی نہ ہی لیا کریں۔ آئی ایس آئی کا یہی تو کمال ہے کہ آج تک ریکارڈ پر آئی ایس آئی کا کوئی بندہ گرفتار ہی نہیں ہوا۔ جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ سورس کہلاتے ہیں، آؤٹ سورس کہلاتے ہیں۔ آپ نے آج تک دنیا میں نہیں سنا ہوگا کہ آئی ایس آئی کا کوئی افسر جو ہے وہ ریگولر کوئی افسر جو ہے، ان سروس جو افسر ہے وہ گرفتار ہو۔ اس لیے اسے دنیا کی نمبر 1 ایجنسی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی گرفتاری ریکارڈ پر نہیں ہے۔ پکڑے جاتے ہیں لوگ جب ہم نے یہ بنانا تھا ایٹمی دھماکہ کرنا تھا تو کوئی جو دنیا سے پرزے وغیرہ خریدنے کا مشن ہوتا تھا، یہ سب یہی لوگ کرتے تھے نا، اور تو کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب یہی پروفیشنلزم ہوتا ہے۔ اسی طرح CIA کے، موساد کے جتنے بھی لوگ پکڑ جاتے ہیں دنیا میں، MI6 کے، وہ ان کے سورس ہوتے ہیں۔ جو ان کے ماسٹر سپائی ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ اپنے کور میں رہتے ہیں، چاہے وہ اب دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں جو ہمارے یہاں جو قونصلیٹ ہوں گے یورپی ممالک کے یا امریکہ کے، یہ جاسوسی کے اڈے نہیں ہیں۔ آپ نے درجنوں مرتبہ خبریں سنی کہ پاکستان کے جو دلی میں جی ہے ہمارا ہائی کمیشن، فلاں پاکستانی کو انہوں نے پکڑ لیا جی، وہ دستاویزات وصول کر رہا تھا، یہاں درجنوں انڈیا کے ہم نے پکڑے ہیں۔ یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے، لیکن وہ لوگ اپنے سرکاری کور میں، سفارتی کور میں کام کرتے ہیں۔ یہ جو جس نے مارا تھا یہ ہمارے یہ ادھر لاہور میں زنگ چنگی میں، وہ کیا اس کا بخت کا نام تھا امریکن کا، تو وہ انڈر کور ایجنٹ تھا، اس لیے اس کو چھوڑنا پڑا۔ گو کہ اس کے لیے جو شرائط تھیں ادھر یہ طے ہوئیں، اس کی اس میں ان لوگوں کی مرضی بھی شامل تھی مرنے والوں کی، لیکن اس کو چھوڑنا پڑا۔ اب میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ دنیا کا ایک ایسا یہ قابل رحم پیشہ ہے کہ آپ تو بڑے مزے لے لے کے ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے کلبھوشن کی کہانیاں انڈین تو مزے لے لے کے پڑھیں گے نا، اگر کوئی لکھے گا اس پہ ناول تو یا اس پہ کتاب لکھے گا، لیکن اس بیچارے پہ کیا گزر رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب پاکستانی حکومت نے اس کو وکیل کر دیا ہے، اور کب یہ کیس چلے گا، اگر عدالت نے اس پھانسی کو برقرار رکھا تو دنیا کی کوئی طاقت پھر کلبھوشن کو پھانسی سے نہیں بچا سکے گی، اور انڈیا کے چہرے پہ ایک ایسا سیاہ داغ ہوگا
جس کو وہ کبھی دھو نہیں سکتا، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ نے جو پاکستان سے فرمائشیں کی تھیں انڈیا کے کہنے پہ، پاکستان نے ساری پوری کر دی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔